صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 پیالے لیے، ایک تو میں نے تمہیں ظاہر کر دیا یعنی شریعت کا علم، دوسرا اگر میں تمہارے سامنے ذکر کروں تو میری شہرک کاٹ دی جائے۔ وہ صوفیاء کہتے ہیں وہ علم لدنی تھا، تو حضرت ابو ہریرہ تو کسی سلسلے میں نہیں آتے، کوئی بات وہ کریں کوئی فٹ بھی بیٹھتی ہو، پھر آپ کے تو تصوف کے سلسلے وہاں سے جانے چاہیے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ نے خود بتا دیے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں۔ ان کا تعلق دین کے افعال کے ساتھ نہیں تھا بلکہ شخصیات کے ساتھ تھا، جس طرح حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ منافقین کے نام بتائے تھے۔ کن منافقین کے؟ جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پہ، جن کے بارے میں وہ مسلم کی اسی حدیث 7035 میں کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، ان میں 8 ایسے ہیں ان کی پشت کے اوپر ایک دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور اس سے ان کی موت ہوگی۔ جو میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ کس کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے، یہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں۔ تو اس بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دوسرا میں ظاہر کر دوں تو میری گردن کاٹ دوں۔ اب اس کی ایکسپلینیشن صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے۔ تابعی کہتے ہیں سعید بن عمر، وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم یہ دونوں مسجد نبوی میں موجود تھے، کیونکہ مروان بن حکم گورنر تھا اور جب کبھی وہ جاتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ کو اپنی جگہ نہ گورنر مقرر کر کے جاتا تھا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ان کے کوئی اعلی کار بنے تھے، وہ سچائی کرتے تھے۔ میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے انس بن مالک شیعہ، آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے انس بن مالک اور ابو ہریرہ کا دفاع کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی میں بیٹھا ہوا تھا، مروان بن حکم، حضرت ابو ہریرہ بھی، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھے صادق اور مصدوق نے یہ فرمایا تھا، سچے نے اور جس کی تصدیق کی گئی، کہ میری امت کی ہلاکت خاندان قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے بنو امیہ یا بنو مروان، وہ تو مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو حکم کے جو بندر ہیں وہ میرے ممبر کے اوپر کود رہے ہیں، اور پھر وفات تک حضور کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، یعنی آپ اتنے دکھی ہوئے۔ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ممبر پہ یہ مسلط ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ بنو جو قریش ہیں ان کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر مروان کہنے لگا ان چھوکروں پر اللہ کی لعنت ہو، حالانکہ وہ خود بھی تھا اس میں شامل نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں بنو فلاں اور بنو فلاں کا نام لے کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ ظاہر وہی تھا نا حکمران، تو اب وہ نام لیتے تو پھر حضرت ابو ہریرہ بھی شہادت کے درجے پہ پہنچتے نا، تو وہ انہوں نے آخری درجہ اڈاپٹ کیا، اور یہ جائز ہے۔ یہ بعض لوگ جو تان کرتے ہیں نا حضرت ابو ہریرہ کے اوپر، بھئی آپ حضرت ابو ہریرہ کو حسین بن علی تو نہ سمجھیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ درمیان کے درجے میں تھے، زبان سے بھی کچھ بیان کیا اور دل میں تو ظاہر ان کو برا سمجھتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں چاہوں تو فلاں فلاں بتا سکتا ہوں۔ راوی حدیث کہتے ہیں جب وہ لوگ شام کے حکمران بن گئے تو میں اپنے دادا اس سعید تابعی کے ساتھ بنو مروان کے پاس جایا کرتا تھا، تو میرے دادا جان جب ان کم عمر لڑکوں کو حکمران دیکھتے تھے تو کہتے تھے مجھے لگتا ہے یہ وہی لڑکے ہیں جن کا ذکر حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے۔ اچھا اسی حدیث کے اندر موجود ہے، وہ حدیث کا راوی کہہ رہا ہے اور آپ بہتر جانتے تھے، یعنی وہ ان کا پوتا کہتا ہے سعید تابعی بہتر جانتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں۔ اسی کو سپورٹیو حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قریش کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ قریش کا قبیلہ کون سا؟ بنو امیہ۔ تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں امت کو یہ حکم دیتا ہوں کاش میری امت ان سے الگ رہے، اس سسٹم کا حصہ نہ بنے۔ لیکن یہ امت کی بدقسمتی ہے کہ اس سسٹم کا حصہ بنے۔ تو یہ میرے بھائیوں آپ کو یعنی یہ پتہ چل گیا یہ لونڈے کون تھے، یہ بنو امیہ ہی کے تھے۔ ایون یہ جو ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں انہی احادیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ ان لونڈوں میں پہلا لونڈا جو ہے وہ یزید ابن معاویہ ہے۔ ایک بہن کی طرف سے سوال ہے کہ کیا جس طرح حضرت علی نے قنوت نازلہ پڑھی تھی کہ آج کے دور میں آل امیہ کے ماننے والوں اور ان کے چاہنے والوں پر بھی قنوت نازلہ پڑھ؟ جی پڑھ لیں،
آل امیہ تو ویسے ہی ختم ہو گئی، اب تو ان کے صرف وکیل ہی رہ گئے. ہاں آل امیہ دنیا میں کہیں نہیں موجود اس وقت. ان شانیک هو الابتر، یہ حضور کے ساتھ وعدہ تھا کہ آپ کی تو اولاد کثرت سے ہوگی. انا اعطیناک الکوثر، آپ کی کثرت امت میں بھی ہے، اولاد میں بھی ہے، عزت میں بھی ہے، ہر لحاظ سے. اور دشمن کا اللہ نے پہلے ہی کہا تھا دم کٹا رہے گا. آج آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں، آپ کو بنو تمیم بھی ملیں گے، بنو عدی بھی ملیں گے، بنو تیم بھی ملیں گے جو حضرت ابوبکر کا خاندان تھا. بنو عدی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور بنو ہاشم تو ادھر ہی اتنے آپ کو مل جائیں گے پوری دنیا میں. لیکن بنو امیہ خاندان ایز اے خاندان آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا جو اپنے نام کے ساتھ الاموی لکھتا ہو. ہمارے پاس پچھلے دنوں وہ یمن کے ایک بھائی آئے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں عرب کے سارے ملک گھوما، مجھے بنو امیہ خاندان نہیں ملا. اور ان کو تو کافی اس فیلڈ میں نالج بھی تھا کون کون سے اس وقت عرب کے قبائل ہیں. بنو تمیم موجود ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے بنو تمیم کے بارے میں سنا کہ دجال پہ سب سے زیادہ یہ میری امت کا گروہ ہوگا، میں اس دن سے بنو تمیم سے محبت رکھتا ہوں. بنو تمیم ہی نے قادسیہ میں ہاتھی گرائے تھے، اور بنو تمیم ہی دجال کے خلاف لڑیں گے. لیکن 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 یہ تصویر کا ایک رخ ہے. بڑے بڑے خبیث بھی بنو تمیم میں پیدا ہوئے ہیں. ذوالخویسرہ تمیمی نجدی جو بخاری مسلم میں آتا ہے، جس نے کہا تھا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا سورہ توبہ میں کہ یہ مال غنیمت میں تان کرتے ہیں آپ کے اوپر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو مجھ سے بڑھ کے کون ہوگا. صحابہ نے کہا اجازت دیں ہم اس کا گلا کاٹ دیں. آپ فرمایا چھوڑ دو، اس کی نسل میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے خوارج. اور وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ حضرت علی کے زمانے میں ظاہر ہوئے. اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ قیامت تک خوارج نکلتے رہیں گے. ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑے گا. آج بھی خوارج کی نشانی ہے جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں وہ خارجی ہیں، کافروں کے ساتھ انہوں نے پینگیں بڑھائی نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایک وہابی کھڑا ہوا، ہاں کیونکہ وہ بخاری کے الفاظ ہیں گھنی دھاڑی، آنکھیں دسی ہوئی اور تہمت آدھی پنڈلیوں تک. تو کسی حد تک ٹھیک ہی انہوں نے کہا نا. تو وہ کہتے ہیں یہ حلیہ جس کا بھی ہوگا نا وہ بنو التمیم سے ہوگا، وہ ذوالخویسرہ التمیمی کی اولاد ہے. اور اس سے خطرناک بات یہ ہے، خطرناک سے بھی زیادہ خطرناک، جس سے اہل حدیثوں کی کانپیں ٹانگ جائیں گی، یعنی ٹانگیں کانپ جائیں گی، کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب بھی تمیمی ہے اور ابن تیمیہ بھی تمیمی ہے. یہ بھی دونوں بنو تمیم سے. اس لیے بریلوی کہتے ہیں یہ اسی ذوالخویسرہ التمیمی کی اولادیں ہیں گستاخ. اور ایون میرے بارے میں 8 سے 10 سال پہلے جیلم میں جب بریلویوں نے ایک بہت بڑے اشتہار چھاپ کے مختلف دیواروں پہ لگایا، اس میں لکھا ہوا تھا ذوالخویسرہ تمیمی، ابن تیمیہ تمیمی، عبد الوہاب التمیمی کے بعد انجینئر محمد علی مرزا التمیمی. ہاں ہم تو بھائی بنو تمیم سے ہے ہی نہیں ہیں، ہم تو عجمی ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو وہ ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. ہمارے آباء و اجداد تاتاری تھے، ہم تاتاریوں کی اولاد ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، ترک قبیلے. یہاں پہ مغلیہ سلطنت قائم ہوئی، سلطنت عثمانیہ بھی، یہ بھی سارے وہی ٹرک کی اولاد میں سے تھے. یہ جتنے لوگ یہاں پہ اپنے ساتھ مغل، مرزا، بیگ یہ لکھتے ہیں، یہ سب کے سب ٹرکس ہیں، تاتاریوں کی اولاد ہیں. تو ہمارا تو تمیمی کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر جب یہ چیز ہائی لائٹ کی ان کو کہ اس میں علمی غلطی ہے، اس کو ٹھیک کر دیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں سر، وہ اصل میں ہم آپ کو کوالٹیز کی وجہ سے تمیمی کہہ رہے ہیں، وہ تو ہم آپ کو رافضی بھی کہتے ہیں. ہم نے کہا ہم کہاں سے رافضی ہو گئے؟ رافضی کی تو ڈیفینیشن ہے جو ابوبکر عمر کی خلافت کا انکار کرے.
وہ کہتے ہیں نہیں، رافضی وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کو چھوڑ دے. آپ بھی تو امام احمد بریلوی کو چھوڑ گئے ہیں، تو آپ رافضی ہوئے ہمارے لیے. تو واقعی لغت کے معنوں میں تو ہم رافضی ہیں، اصطلاح کے معنوں میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. لغت کے معنوں میں تو مولا علی نے بھی فرمایا تھا نا کہ شیعہ کیا ملتا ہے کہ ہر مسلمان کو رافضی ہونا چاہیے دنیا سے، زہد اختیار کرنا چاہیے دنیا کے اگینسٹ، آخرت کا طالب ہونا چاہیے. رافضی کہتے ہیں جو اپنے امام کو چھوڑ دے. تو سر اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہمارے سوا باقی پھر سارے ہی رافضی ہیں، کیونکہ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے امام دیوبند میں دفن ہے، بریلی میں دفن ہے، نظام الدین میں دفن ہے، اجمیر میں دفن ہے، بغداد میں دفن ہے، ملتان میں ٹھہر دے صاحب نال دفن ہے. ٹھیک ہے نا. تو امام اس کو مانے جس کو اللہ نے آپ کا امام بنا کے بھیجا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بنو امیہ کے متعلق آپ کا موقف سخت ہے، تاریخی روایات ہیں، تھوڑی نرمی کیا کریں. کیڑی تاریخی روایت ہے جی؟ کوئی ایک روایت تاریخی دے سو جڑی سی بیان کیتی ہے. 5B میں تاریخی روایات ہے سر. بخاری مسلم کی ضعیف روایت ہے. اچھا، بخاری مسلم کی اگر ضعیف روایتیں ہیں نا، تو بخاری مسلم اگر ضعیف ہے کسی کے نزدیک تو اس سے بنو امیہ ڈسکس نہیں ہوگی، حجیت حدیث ڈسکس ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جڑیں بڑھو، ممبر پہ آؤ اور کہو کہ بخاری مسلم ضعیف ہے، پھر ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہم نے اہل حدیث کو بتا دینا ہے کہ دیکھو تو آڑے مولوی بخاری مسلم تو نس کے جائے، پرویزی ہو گئے جائے. اگلی دفعہ ممبر سے چڑھ کے دسنا ٹائم قیامت تک جے، اور ننگے سر والے میں کیا قیامت تک ٹائم ہے. مبالغے والی حدیث مسلم شریف دی پڑھ کے سنائی ممبر تے، پوری نہیں سنا سکے نا. جس طرح اب یہ نہ کہیے گا کہ کفر اسلام کا مسئلہ ہوگا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تبت یدا ابی لہب، اور تب جب نازل ہوئی اس کے بعد 10 سال تک ابو لہب زندہ رہے. قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا اسلام قبول کر کے کہ لے محمد تیرا قرآن جھوٹا ہو گیا، نعوذ باللہ، میں اسلام لے آیا ہوں. کیونکہ اس میں تھا کہ اب یہ آگ میں ہے. آخرت کا فیصلہ بھی سنا دیا، لیکن توفیق نہیں ہوئی کیونکہ دل پہ مور لگ چکی تھی. میں بھی ان کو اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مبالغے والی حدیث مسلم شریف کی 6220 بیان کرو پوری، اور ابن تیمیہ کے جو اس پہ کمنٹس ہیں نا تمہارے ابا جی کے، وہ بھی بیان کرو. اس میں نکل آئے گا جناب امیر شام نے سب کے لیے کہا تھا حضرت علی کے اوپر، اور سب لعن اللہ ابا التراب جو صحیح مسلم 6229 آج تک بیان نہیں کر سکے. مجھے جھوٹا ثابت کرے نا، بیان کر دے کہ لے جی جھوٹا ثابت کر دیا. اور جب بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے یار انجینئر بھی تو یہی کچھ بیان کر رہا تھا. اچھا آپ دیکھیں جتنے کلپ یہ بیان کرتے ہیں وہ ساری حدیثیں پہلے خود بیان کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں آپ نے بیان نہیں کرنی. تسی کیوں کر رہے ہو؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے 2009 میں یزید کو رضی اللہ عنہ میں نے گن پوائنٹ پہ کلوایا تھا. اس ٹائم کیڑا وابی مولوی نکلے ہے کہ یار تو کیڑے اے مسئلہ قیامت دن پوچھنے کہنے نے یزید دے بارے تو کیوں ماما بولے ہیں؟ کوئی مامو پارٹی چوں نکلیا نہیں. جب میں جواب دینے لگا ایک گلا نہیں کرنی چاہیے. چلو ہوں تسی کہہ دو کہ اے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کچھ کیا غلط کیا تھا، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. اور جو جو مجھے گالیاں نکالتے ہو وہ ساری ادبی گالیاں اس کو بھی نکالو. ٹائم قیامت تک نہیں کٹن گے تو ان کی انٹینشن شو ہوگی کہ بیسیکلی بے ایمانی کے اوپر ہے. جوتیاں ہمارے سروں پہ مارے اور ہمیں کہ آپ نے رونا نہیں ہے، اس طرح تو نہ کریں. 2009 میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا انٹرنیشنل سپیکر یزید کو رضی اللہ عنہ بڑے مجمع میں کہے اور قسطنطینیہ کی بشارت یزید پہ فٹ کر کے اسے جنتی کہہ دے، تو سر دنیا کے کروڑوں لوگوں کے سامنے تو اس نے مسئلہ اٹھا دیا نا بنو امیہ کا. اوڑا غبارے چ سوراخ ہونا سی ہو گیا، وہ تو ہن فل نہیں ہونا. اب جواب جو بھی دے گا نا وہ مجرم نہیں ہوگا، وہ جواب دینے والا ہوگا. تو ہم تو جواب دے رہے، ہم پہ کون سا غصہ ہے؟ یا میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہا کہ تو کر تاکہ میں پھر جواب دیں؟ نہیں، ان کو اپنا نہیں نظر آتا. ہم ہمیشہ جواب کے اینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے. آپ دیکھیں اکثر آپ کو جو چیزیں بتاتے ہیں وہ میں نے جواباً کہی ہوتی ہیں، ایبسولوٹلی تو میں نے کبھی بھی نہیں کی ہے. تب بھی میں نے ریڈ لائن کراس نہیں کی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں کہتے ہیں جناب آپ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں حضرت معاویہ کو؟ وہ آپ کے ساتھ وہ ریکارڈنگ ہوئی ہے ان کا جی یہ ایک اختلاف ہے علمی. ہاں جی یہ وہ اختلاف ہے جو مجھے سن کے خوشی ہوئی ہے، دکھ نہیں ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ واقعی
دلائل کی روشنی میں جو انہوں نے موقف اڈاپٹ کیا ہوا ہے کسی درجے تک درست ہے. یہ تو ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا کہ میں حیران ہوں کہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ ذرا پوائنٹ آپ نے غور سے سننا ہے. وہ کہتے ہیں اس حدیث کے تحت جو حضرت علی سے محبت میں غلوف کرتا ہمیں اس کی حدیث لے لینی چاہیے تھی، کیونکہ حضور نے کہا تھا محبت مومن کرے گا اور بغض کون رکھے گا مگر منافق. کہتے ہیں لیکن بات الٹ ہے کہ جو بغض رکھنے والے ناسبی ہیں ان کی حدیثیں تو بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہیں، اور جو محبت میں غلو کرنے والے ہیں ان کو ہم نے رافضی شیعہ کہہ کے ان کی حدیثیں ایکسیپٹ نہیں کی ہیں. ہونا الٹ چاہیے تھا. بڑی لاجیکل بات کیا. اور ابن حجر اسقلانی اس پہ گلٹ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ تو حضرت علی کے بارے میں تھا کہ مومن محبت کرے گا بغض منافق رکھے گا، لہذا سینٹرڈ تو علی کے گرد ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی محبت میں تھوڑا گلوب بھی کر لیتا نا، ہم کہتے ہیں نہیں حضرت علی سے ہی محبت کی ہے نا، لے لو اس کی حدیث. ہم نے کیا کیا؟ جو بغض رکھنے والے تھے، جو لانتے کرنے والے تھے ناسبی، ان کی حدیثیں لے لی کہ ہے تو ناسبی لیکن صدوق ہے. پوائنٹ میں وزن کتنا ہے؟ سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ ناسبی کو تو لینی نہیں چاہیے تھی کیونکہ حضور نے کہا کہ منافق ہوگا جو بغض رکھے گا. محبت کرنے والے کو کہا کہ مومن ہوگا. محبت میں غلوف کرنے والی کی تو لی کوئی نہیں، اور یہاں پہ بغض رکھنے والے کی لے لی. یہ نہیں لینی چاہیے تھی. اس کے تو پھر بھی چانس تھے لینے کے، یا دونوں کی نہ لیتے یا دونوں کی لے لیتے. اگر وہ حدیث لینی تھی فضائل صحابہ کی کہ علی تیری وجہ سے دو فرقے، حضرت علی نے اپنے بارے میں خود کہا، ظاہر نبی اسلام کے بتانے پہ ہی ہے. طبرانی والی جو اور مسند احمد کی روایت ہے وہ مرفوع کمزور ہے، لیکن اس کی موقوفاً سند فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں. تو سرکار پھر ایک کرائٹیریا رکھتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. اور پھر یہ رافضیت کی ڈیفینیشن یہ کب سے ہوگی کہ امیر شام سے اختلاف رکھنے والا رافضی ہے؟ یہ ذرا بتائیں کس سلف نے یہ ڈیفینیشن کی ہے؟ سلف ہمیشہ شیخین کی خلافت کے انکار کرنے والے کو رافضی کہتے ہیں. ورنہ امام بخاری، امام اسحاق بن راہوی جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام نسائی، امام حاکم، یہ وہ امام ہے جو حضرت معاویہ کے حق میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں مانتے فضیلت کی سوائے صحابی ہونے کی. لگاؤ فتویٰ. کون رافضی؟ نیم رافضی کہہ دو. نہیں کہہ سکتے. کیوں کہیں گے؟ وہ اہل سنت کے ائمہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میجارٹی کا یہ موقف نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے چونکہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کی شان میں حدیثیں لی ہیں، ترتیب میں ان کو پہلے رکھا ہے، لہذا ان کی سنیت میں کوئی شک نہیں ہے. میر شام کا دفاع کب سے سنیت ہو گیا تھا؟ ورنہ تو احمد بن حنبل کا استاد علی ابن الجاد کہتا ہے کہ اگر مجھے قیامت کے دن پتا چلے کہ معاویہ کو، یہ علی ابن الجاد کہہ رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے تو مجھے یہ برا نہیں لگے گا. یہ شیخ زبیر صاحب نے قیام رمضان والی کتاب میں یہ نقل کیا ہے دیوبندیوں کو سنانے کے لیے، لیکن پھر کہا کہ نہیں، علی ابن الجاد کو ہم پھر بھی اہل سنت کا امام مانتے ہیں کیونکہ اس کی حدیث کی کتاب ہے مسند علی ابن الجاد، اور احمد بن حنبل کا استاد ہے. احمد بن حنبل نے اس سے حدیثیں لی ہوئی ہیں. تو اگر کوئی اہل سنت کے اماموں کا امام ہو یہ بات کر کے کہ معاویہ کو اگر قیامت کے عذاب ہو تو مجھے برا نہیں لگے گا، اور وہ نیم رافضی نہ ہو، سنیوں کا امام ہو، سرکار اسی تو شاہی کوئی نہیں کرتا. ہاں اسی تو شاہی نہیں. اور ابن سیرین بڑا رٹ لگاتے ہیں. ابن سیرین کے ابو داؤد میں قول موجود ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث روایت کرتے ہیں حضرت معاویہ سے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے بارے میں وَمُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، معاویہ حدیث بیان کرنے میں جھوٹا نہیں ہے، حدیث کے معاملے میں اس سے جھوٹ ثابت نہیں ہوا. یہ وہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے بارے میں اور علی کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے حدیث میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہاں اس بندے کو سنگل آؤٹ انہوں نے کیا کیا؟ وَمُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، معاویہ پہ تہمت نہیں کہ اس نے کوئی حدیث گھڑی ہو. یعنی اور تو بہت کچھ ہویا ہے، حضور تے جھوٹ نہیں بندیا کدے. یہی مطلب ہے نا. اگر یہ فضیلت ہے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے لیے ہونی چاہیے تھی کہ ابو بکر پہ کوئی تہمت نہیں حدیث گھڑنے کی.
تو بیسیکلی وہ مقدمہ لڑ رہے تھے کہ یار میں حدیث لینے لگا ہوں ابن سیرین حضرت معاویہ سے، تو کوئی یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی ناسبی کہنا شروع کر دے تو میں بتا دوں کہ میں حدیث کے معاملے میں صرف ان کو عادل مانتا ہوں. کہتا نا صحابہ کلہم عدول، وہ روایت حدیث میں ہے سرکار. ہاں وہ ہم بھی مانتے ہیں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے تو کوئی گھڑی ہو، کوئی ایک روایت لے. حدیثیں مانی جائیں گی، مغیرہ ابن شعبہ کی مانی جاتی ہے، بصر بن ابی ارطاء کی حدیث میں نے کئی بار بیان کی ہے. اندازہ کریں امام حاکم نے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اور امام حاکم نے المستدرک میں بصر کی حدیث لی ہے. بصر وہ شخص ہے جس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک رتی نیکی کی نہیں ہے سوائے اس نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، باقی اس کے اندر ایمان والی کوئی بات ہی نہیں تھی. جتنا یہ ظالم شخص تھا، جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ وہ بندہ ہے بصر ابن ابی ارطاء. اٹھائیں ابن حجر اسقلانی کی اسماء و رجال کی کتابیں اور بصر کا تعارف دیکھیں. رضی اللہ عنہ تو آپ کو ملے گئے نہیں، انتہائی نٹوریس پرسنالٹی کے طور پہ. کلمہ کو جسے ہم کہتے ہیں کلمہ کو مشرک، یہ کلمہ کو سیابی ہے. لیکن حدیث میں نے بیان کی ہے کہ اس نے وہ حدیث روایت کی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. حدیث لے لی سرکار، حدیث مغیرہ ابن شعبہ کی بھی لی، حدیث عمر بن عاص کی بھی لی. عمر بن عاص کی تو ویسے ہی لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے آ کے کہا تھا کہ وہ معاویہ وہ عمار قتل ہو گیا اور حضور نے فرمایا تھا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو سرکار حدیثیں کیوں نہ لیں، ہم سب کی لے رہے ہیں. تو یہ سارے محدثین کو گن پوائنٹ میں میں نہیں کہا تھا کہ ساری وہ حدیثیں چن چن کے اپنی کتابوں میں ڈالیں. اس طرح کی حدیثیں انہوں نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی کے خلاف کیوں نہیں لی ہوئی ہیں؟ صحیح مسلم میں جو 4776 ہے کہ یہ حرام خوری کرواتا ہے اور قتل و غارت کرواتا ہے، یہ حضرت علی کے بارے میں کیوں نہیں لی؟ میں نے کہا ان کو لے. ایک ہی بندوں کو ساروں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور وہ سارے ہیں اہل سنت کے ائمہ، اور جو بیچارہ ان کی بات عوام تک پہنچا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب سنیت کا لبادہ اوڑھ کے رافضیت ایران کے ٹکڑوں پہ فلاں فلاں فلاں. جو سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پال رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں باقی بھی کہیں سے ٹکڑے لے رہے ہوں. اور سر ٹائم قیامت تک جے ایک رافضی اس پلانٹ ارتھ تے پروڈیوس کرو جڑا حضرت معاویہ نو صحابی اور رضی اللہ عنہ کہندا ہوئے، ٹائم قیامت تک وہ تو سیدھا منافق کہتے ہیں. باقی سب کے بارے میں ٹالریٹ کر لیتے ہیں، تقیہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن حضرت معاویہ کا ایشو اتنا بڑا ہے وہ کہتے ہیں ہم تقیہ بھی نہیں کریں گے. باقی کے بارے میں تقیہ بھی کر لیتے ہیں، بعض کا جینون بھی وہ صحیح مان رہے ہوتے ہیں ان کو، بعض کا تقیہ کر لیتے ہیں. حضرت معاویہ وہ کہتے ہیں جناب اس بندے کی آپ نے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے تقیتاً بھی اس کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا. گالیاں نکالتے ہیں. سرکار یہ وہی بات ہے جناب، تو پھر سرکار دنیا میں پھر ایک ہی بندہ ہے کہ جو رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہا ہے 1400 سال میں اور کوئی بندہ نہیں ہے، یہ اکیلا رافضی ہے. وہ سرکار کو بات کرنے والی کرے. تو اچھا یہ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، یہ میں کوئی کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا. میں کہتا ہوں یہ کہتے رہو سرکار، یہ آپ کہو گے تو ہم آپ کی عوام پھر ہماری ویڈیوز دیکھے گی، وہ کہے گا یار حضرت ابوبکر کی شان میں لیکچرز ہیں. آپ دیکھیں کتنے ان سے بلنڈرز ہوئے ہیں. انہوں نے مجھے حضرت ابوبکر صدیق کا گستاخ، حضرت عمر کا گستاخ. کون کہہ رہا ہے؟ جو طلاق کا فتویٰ مانتے ہی نہیں حضرت عمر والا، وہ ہمیں حضرت عمر کا گستاخ کہہ رہے ہیں. جو کل تک ہمیں حدیث سناتے تھے مسند احمد کی کہ ہم تمہیں حدیثیں سناتے ہیں اور تم ہمیں ابو بکر عمر کا قول سناتے ہو، کہنے سمجھے وہ بندے ہمیں کہہ رہے ہیں. صحابہ اکرام کا تعارف اگر صحیح معنوں میں ہوا ہے اس پلیٹ فارم سے ہوا ہے، صحیح معنوں میں تعارف. آج سے پہلے کیا مسلم عوام کو پتا تھا کہ قادسیہ اور یرموک کیا ہے؟ کس طرح عرب میں اسلام آیا اور سپر سیڈ کر گیا؟ کوئی کبھی کوئی تاریخ کی کتاب پڑھ لے تو اسے پتا چلتا تھا، علماء کو بھی نہیں پتا تھا. آج بچے بچے کو پتا ہے عرب میں قرآن آیا، عرب میں اسلام کیسے آیا، کس طرح اسلامک ریولوشن ہوئی. عمر سیریز کا اگر میں تعارف نہ کرواتا، یہاں کے لوگوں نے تو اسے گستاخی سمجھ کے کبھی دیکھنا بھی نہیں تھا. ہاں آج بجلی بار، اچھا یہ کون سا رافضی ہے جو عمر سیریز کا تعارف کروا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، لیکن یہ صرف سرغناؤں کے لیے، عوام الناس کے لیے ہم چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے.
ان کے لیے نہیں ہم چاہتے. اور یہ انبیاء کی سنت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ اب ان کو ہدایت نہ دینا سورہ یونس میں جب تک یہ عذاب نہ دیکھ لیں. حضرت موسیٰ نے دعا کی کیونکہ غصہ اتنا سی انہوں نے کہا اے نہ ہوئے اے فتح مکہ تے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جانا ہے ٹائم تے, اور ابھی ہماری تلواروں سے ان کا خون بھی ٹپک رہا ہو, جو بخاری مسلم میں آیا. ہاں سیم اینالوجی بن دی ہے. تو پھر اللہ نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ ٹھیک ہے تیری دعا قبول ہوئی, دیکھنا اب تو نے بھی پسیجنا نہیں ہے, یہ نہ ہو کہ جب عذاب نظر آئے تو کہ یا اللہ چھوڑ دے. تو کفر کے سرغناؤں کے لیے کہنا کہ اللہ ان کو ہدایت ہی نہ دے, یہ حضرت موسیٰ کی سنت ہے, سب سے بڑھ کر اللہ کی سنت ہے, کیونکہ یہ لاکھوں لوگوں کو جہنم میں پھینکتے ہیں اور اللہ کے فضل سے انہیں ہدایت ملتی بھی نہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو اکثر آپ پوچھتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء کو نہیں سمجھ آئی بات, سرکار ان کو کہاں سے سمجھ آنی ہے, اللہ نے مہر لگا دی ہے, کیونکہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. پبلک سوئی بھی تھی, ہم نے جگایا, جاگ گئے. اے منوس مارے جاگے سن, اکھاں میٹیاں سن, یہ کبھی نہیں جاگیں گے کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں آنکھیں کھولنے کی. جو مرضی آپ کر لیں, ان کی آنکھیں آخرت میں کھلنی ہے, دنیا میں نہیں کھل سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کر دے سرکار اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ فرمایا جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں صحیح مسلم کا, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. جی سرکار